حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آخر مل ہی گئی۔ کافی نان مسلم اب بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخری بار حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تھی۔ کشتی کا سائز کتنا بڑا تھا اور کیا یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی؟ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پو نیٹ ورک اور میں ہوں پو۔ آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے جب دنیا میں موجود لوگ انتہائی کرپٹ ہو چکے تھے اور ایک اللہ کو ماننے سے انکاری تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام تھا حضرت نوح علیہ السلام، جنہوں نے دن رات اپنی قوم سے یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اپنی کرپشن سے باز آ جاؤ۔ اس وقت لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا میں 950 سال کی زندگی گزاری، اور ہسٹری میں آتا ہے کہ آپ کافی قداور بھی تھے، یعنی آج کل کے لوگوں کی طرح تو بالکل بھی نہیں تھے۔ خیر، جب لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہا نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں جو تقریباً 510 فیٹ بڑی ہوگی۔ یہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اسپیس ایکس اسٹار شپ بھی اس کشتی سے چھوٹی نظر آئے گی، یعنی تقریباً وہ بھی 450 یا 400 فیٹ کی ہے، جبکہ اسپیس میں جانے والے بڑے بڑے راکٹ بھی اس کشتی کے اندر آرام سے آ سکتے ہیں۔ یا آپ کی آسانی کے لیے ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ آج کل کے دور کے فٹ بال گراؤنڈ جتنی یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے خود تیار کی اور اس میں 3 حصے بنائے تاکہ اس میں مختلف جانوروں کی جوڑیاں رکھی جا سکیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہر جانور کی 2 جوڑیاں نر اور مادہ کشتی میں سوار ہوں گی، اور اندر مختلف طرح کے رومز اور اپارٹمنٹس بھی بنائے تاکہ تمام جانوروں کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے اور وہ ایک دوسرے کے لیے خطرے کا باعث بھی نہ ہو۔ دیکھنے اور سننے میں یہ ایک کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن خیر ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ صرف کہانی ہے یا وہ سچائی جو انسان اب بھی ماننے سے انکاری ہے۔ ہسٹری پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی تو لوگوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا اور کہنے لگے کہ یہاں تو بارش نہیں ہوتی، کشتی کہاں سے چلے گی؟ لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھا اور آخر بارش شروع ہوئی، جو تقریباً 40 دن اور 40 رات جاری رہی، اور اس سے اتنا بڑا سیلاب آیا کہ دنیا میں موجود کوئی بھی چیز بچ نہ سکی سوائے ان لوگوں کے جو اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے۔ خیر، جب بارش رکی اور عذاب ختم ہو گیا تو کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں روکا تھا، کہا جا رہا ہے وہ یہ جگہ ہے جو اس وقت ترکی میں موجود ہے، جس کو ماؤنٹ ارارات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جگہ پہاڑ پر ایک اونچی جگہ پر موجود ہے اور دیکھنے میں ایسی لگتی ہے جیسے وہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کبھی رکی ہو۔ اب کافی سائنٹسٹ اس چیز کو ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ ان کے مطابق پہاڑ کی یہ فارمیشن محض ایک اتفاق ہے، اور ایون کہ وہ اس واقعے کی حقیقت کو بھی نہیں ماننا چاہتے۔ لیکن کچھ آرکیولوجسٹ نے وہاں گہری تحقیق کی اور پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کیا وہ جگہ محض اتفاق ہے یا واقعی میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا آخری مقام ہے۔ انہوں نے کافی تحقیق کی اور جو ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا اسے وہ دیکھ کر خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ یہ پہاڑ محض ایک اتفاق سے بن جانے والی فارمیشن نہیں تھا، بلکہ ڈیپتھ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں ضرور کسی بڑی کشتی نے کسی زمانے میں سٹے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آس پاس کے ایریے کا وزٹ بھی کرنا شروع کیا اور انہیں وہاں ایسے بڑے بڑے پتھر ملے جن میں بڑے بڑے سوراخ موجود تھے، ایسے سوراخ جیسے وہ کبھی کسی کشتی کو باندھنے کے لیے استعمال ہوئے ہوں۔ یاد رکھیں کہ پتھر ایک ایسا مٹیریل ہے جو صدیوں تک بھی ویسے کا ویسا ہی رہ سکتا ہے جیسا کبھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر میں موجود پیرامڈز اور آرٹس ابھی تک زندہ ہیں اور بہت سارے آرکیولوجسٹ اس کو مانتے بھی ہیں، کیونکہ وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہے ہیں۔ لیکن جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی جائے اسے بلیف کہیں گے، پر جو بنا دیکھے مان لی جائے اسے فیتھ کہیں گے۔ خیر، اس ٹیم نے ترکی میں کافی کچھ سرچ کیا اور اس بارے میں فیکٹس دینے کی کوشش بھی کی، لیکن بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات کو سٹل ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی محض ایک کہانی ہے۔ ان کے مطابق دنیا میں کبھی اتنا بڑا فلڈ آیا ہی نہیں، اتنی بڑی کشتی ایک اکیلا انسان بنا ہی نہیں سکتا، اتنے سارے جانور ایک ساتھ ایک کشتی میں اکٹھے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ اگر اکٹھے کر بھی لیے جائیں تو وہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے۔ لیکن زمین پر 4,500 سال پہلے کیا ہوا تھا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ اگر آج ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو جائے اور برج خلیفہ جیسی سب سے بڑی عمارت بھی تباہ ہو جائے اور انسان پتھر کے دور میں دوبارہ واپس چلا جائے
तो शायद आने वाली नस्लें इस बात को मानने से भी इनकारी हो जाएंगी कि इस दुनिया में बुर्ज खलीफा जैसी 850 मीटर लंबी बिल्डिंग भी कभी मौजूद थी। इसलिए इस चीज़ को डिनाई कर देना कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या एक लोक कहानी है बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस वाक़े का जिक्र तौरात, बाइबल और इवन के इस्लाम की किताब कुरान में भी मौजूद है। और इन वाक़यात का मकसद ये है ताकि इंसान अपने आप को ठीक कर सके और जिसने ये ज़मीन इंसान के लिए पैदा की है उस एक अल्लाह की इबादत करे। अब कंक्लूजन ये है कि जो इस बात को मानता है उसके लिए ये देखना ज़रूरी नहीं है कि क्या ये वो जगह है जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी या नहीं, क्योंकि अगर इस जगह शायद कश्ती की बाकियात भी मौजूद होती तब भी ये कुछ ना मानने वाले ये कहकर इनकार कर देते कि ये कश्ती कोई भी हो सकती है, लेकिन इतनी पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की हरगिज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा और पो नेटवर्क को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक और दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।